السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فکر اور پریشانی انسان کے لیے زہر کا کام کرتی ہے۔ یہ پریشانی بذات خود تو کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن یہ جسم میں مختلف بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث ضرور بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے منفی خیالات کو ٹریگر کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک مثبت طرز زندگی اپنا کر بیماری کی اس جڑ یعنی پریشانی کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھے خیالات یعنی گڈ امیجنیشن انسان کے ذہن سے پریشانی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ان تمام منفی اثرات کو ذہن سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈر اور خوف جو انسان کی شخصیت کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، اس ڈر اور خوف جو کہ پریشانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کو ختم کرنے کا یا اس کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اور یہ یقین اس خوف پر قابو پا لیتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پریشانی یعنی ڈپریشن انسان کی عمر کو کم کر دیتی ہے؟ کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو یعنی ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس کا پورا سسٹم ڈپریس ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اعضاء بیمار ہونے لگتے ہیں، اسی وجہ سے انسان کی عمر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مثبت طرز زندگی اپنا کر، اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ چند اصول شیئر کرنے جا رہی ہوں جس پر عمل کر کے ایک انسان نہ صرف پریشانی سے بچ سکتا ہے بلکہ پریشانی کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہونے والے اس منفی اثرات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جب بھی پریشانی آئے تو خود کو پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ جب آپ پرسکون ہوں گے، آپ کا ذہن پرسکون ہوگا تو آپ پریشانی کے حل پر غور کرنے کے قابل ہوں گے۔ پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ غم کی حالت میں غم دینے والے کو یاد کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ غم دینے کا ذریعہ کوئی اور بنتا ہے، لیکن ایکچول میں وہ غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا جاتا ہے، کیونکہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر مصروف کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذکر سے، اس کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی دیتا ہے تاکہ وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ لہٰذا پریشانی کو دور کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ لہٰذا جب بھی پریشانی آئے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے ہی مدد مانگیں، کیونکہ وہی ہے جو انسان کی مدد کرنے والا ہے اس مشکل ترین حالات میں، اور اس کو اس سچویشن سے نکالنے میں سب سے زیادہ جو چیز پاورفل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ اس کے پختہ یقین اور اعتماد کا ایک رشتہ ہے جو انسان کو اس مشکل سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس پریشان ہونا چھوڑ دیں، پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پریشانی جتنی بھی آپ کے اوپر آئے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اور اس سے یہ مدد مانگیں کہ یا اللہ، جو پریشانی تیری طرف سے مجھ تک پہنچی ہے تو ہی اس کا حل نکالنے والا ہے، اور تو ہی مجھے صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ جب آپ اس طرح کریں گے، ایک پازیٹیو تھاٹ دیں گے اپنے ذہن کو، وہ سوچ دیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی رغبت رکھیں گے، تو یقیناً اس پریشانی سے جلد از جلد نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصول نمبر 4، جب پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس سچویشن میں چلا جاتا ہے، زیادہ کوشش اس کی ہوتی ہے کہ وہ تنہائی اختیار کر لے۔ ایسی صورت میں تنہائی اختیار کرنے سے انتہائی گریز کرنا چاہیے، اور خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ انسان یعنی شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب اس پریشانی کی کنڈیشن میں جائے، اگر وہ تنہائی کا شکار ہے، لیکن اگر اس تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، تو وہ تنہائی تو آپ کے لیے بڑی ہی مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس تنہائی کے اندر مختلف قسم کے منفی خیالات کی زد میں آ جاتے ہیں اور پریشانی کو وہ بہت زیادہ ٹریگر کر دیتی ہے آپ کے اندر، اس کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان میں، تو وہ انتہائی مہلک ثابت ہو سکتی ہیں، جس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا طرز عمل زندگی کا ایسا مثبت رکھیں کہ آپ مثبت سوچیں، مثبت سنیں اور مثبت ہی بولنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر
کچھ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں، کچھ ایسے لوگوں کو شامل کریں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آئے تو وہ اس مشکل میں ہمارے لیے سہارا بن سکیں، ہمیں حوصلہ دے سکیں، کوئی مثبت بات کریں، اس پریشانی سے نکلنے میں ہماری مدد کر سکیں اور آپ کی تنہائی میں اصلاح بھی کر سکیں۔ ایسے لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پاس اس طرح کے لوگ میسر ہوتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں میں شامل ہونے، انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جس قدر اس پریشانی کی سچویشن میں مثبت سوچیں گے، مثبت سنیں گے اور دیکھیں گے تو وہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی کو بھرے گی، اور یہ پازیٹیوٹی جب آپ کے اندر پیدا ہوگی تو وہ تمام نیگیٹیوٹی اس کی وجہ سے، یا وہ جو منفی اثرات دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں، خیالات پیدا ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ذہن سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو اس مشکل سچویشن کے اندر پریشانی کا حل نظر آنے لگے گا۔ پریشانی کی حالت میں انسان جب زیادہ ڈپریشن کی صورت میں جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے اندر پیدا ہونے والے وہ ڈر اور خوف ہوتے ہیں جو اس کے دل میں سما جاتے ہیں۔ یہ ڈر اور خوف انسان کے اندر کس چیز کا ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کے چھن جانے کا، کسی کے دور ہو جانے کا، کسی ناکامی کا، لوگوں کا، لوگوں کے رویے، ان کی باتوں کا، ان کے تلخ باتوں کا۔ یہ تمام خوف جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کے جسم سے طاقت ختم ہونے لگتی ہے اور وہ خود کو اس پریشانی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کامیاب لوگوں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ایسے لوگ زندگی میں ہمیشہ کیوں کامیاب ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ اس کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کا سامنا کرتے ہیں، اسے فیس کرتے ہیں اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کے ساتھ اس وجہ سے پاسبل ہوتا ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک یقین کا پختہ اعتماد کا پختہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بلیف قائم ہوتا ہے بلکہ ان کا اپنا سیلف کانفیڈنس اور جو ان کا اپنی ذات پر یقین ہے وہ بھی قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ اس پرابلم سے باہر نکل پاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان کے اندر یہ جو پریشانی پیدا ہوتی ہے یہ انتہائی مہلک اور تباہ کن اس صورت میں ہو جاتی ہے کہ جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عقیدت ختم ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا عام زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر اپنے زبان، اپنے دل، اپنے ذہن میں ہمیشہ جاری و ساری رکھیں تاکہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس مشکل کو آسان بنائے اور آپ یقیناً اس مشکل سے نکل پائیں گے اور اس مشکل کے مقابلے میں فتح حاصل کریں گے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ ممکن ہوگا۔ لہٰذا اس پریشانی کی حالت میں خود کو کمپوز رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس سچویشن کے اندر اپنے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے اوپر وہ چیزیں طاری کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قدر گہرائی کے اندر لے جاتے ہیں کہ بجائے اس مشکل سے نکلنے کے ہم اس پریشانی میں مزید گہرائی میں ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن باہمت لوگ ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو اپنے ذہن سے برائی کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔